أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على حبيب الله وصحبه الخيار. عليهم الصلاة والسلام. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور تمام حضرات اپنی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم اجمعین۔ عزیزان محترم، آہستہ آہستہ عاشورے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھے کربلا کا رخ کریں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام ابدا، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، معصومین علیہم السلام سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں حضرات معصومین علیہم السلام نے فرمایا اگر ممکن ہو تو کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے جاؤ۔ یہ بعض روایتوں میں جیسے خود کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، حضرت نے زیارت کربلا کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح ایک صاحب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ تو بتایا مولا میں کوفے میں رہتا ہوں۔ کہ کیا تم کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہ مولا میں الاسف شدید نہیں جا پاتا ہوں۔ تو مولا نے کہا حیف ہے کہ تم کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہو، کہ اگر میں کوفے میں رہتا تو میں بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب جو میں مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مولا نے فرمایا اگر تم کسی علت کی وجہ سے کربلا کی زیارت سے محروم ہو جاؤ یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جا پاؤ تو بعض روایتوں میں ہے یہی جملہ، یہی زیارت عاشورہ کا ایک خط جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی تلاوت کیا۔ حضرات معصومین نے فرمایا کربلا معلیٰ کا رخ کرو اور ان جملات کو اپنی زبان پہ دہراؤ، انشاءاللہ خداوند متعال زیارت کربلا کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم سب کی دعا ہے یقیناً اس سال کربلا معلیٰ میں وہ افراد جو کربلا کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہے تھے وہ نہیں جا پائے، انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار سب کو سلامت رکھ تاکہ آئندہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو ہم کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے اپنی اس نشست، اپنی اس مجلس کا موضوع امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے رکھا تھا اور الحمدللہ تقریباً 3 مجلسیں گزر چکی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ چوتھی مجلس ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد امامت کی حفاظت تھی، امامت کی بقا تھی، اور میں نے تقریباً ایک مختصر اشارہ کیا تھا اور میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں امامت کی عظمت، امامت کی ضرورت
اور امامت کی اہمیت پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی موضوع ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ ان کے اوپر اگر مختلف اشرے رکھے جائیں تب بھی وہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، اور بہت سارے باب اتنے زیادہ تشنا ہیں کہ جن پہ روشنی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال ہم مختصر ایک تعارف کی غرض سے، کیونکہ ایام عزا ہیں اور یقیناً اگر ایام عزا میں امامت و ولایت و معرفت کی بات نہ کی جائے تو مقصد حسین مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ امام حسین کے قیام کا ایک مقصد بقائے امامت تھی، امام حسین کا ایک مقصد بقائے ولایت تھی۔ عزیزان محترم، امامت کے حوالے سے اگر آپ خود کربلا کی طرف رجوع کریں، اگر یہ کربلا جو واقع ہوئی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت پیش ہوئی، یا امام حسین علیہ السلام کو بعض نادان افراد نے قتل کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے، یا وہ لوگ جو کربلا میں آئے تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے فقط و فقط، ان کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا۔ اچھا، اس جملے کو میں بھی تھوڑا واضح کرتا چلوں۔ معرفت اگر عربی لغت میں جائیں تو معرفت، عرفہ یا عرفو، پہچاننے کے معنی میں ہوتا ہے۔ پہچاننا دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری طور پہ، مثلا میں فلاں صاحب کو پہچانتا ہوں، فلاں صاحب کو جانتا ہوں، فلاں صاحب کا نام جانتا ہوں، فلاں صاحب کے والد صاحب کا نام جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں وہ رہتے کہاں ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں۔ یہ معرفت ایک یہ ہو گئی۔ دوسری معرفت یہ کہ انسان کے حقیقی منصب سے آشنائی ہو، انسان کی حقیقتوں کی پہچان ہو، انسان کے پاس جو عہدہ ہے اس عہدے کی معرفت ہو، انسان کی جو صفات ہیں ان صفات کی معرفت ہو۔ ان دونوں معرفتوں میں فرق ہے۔ ہمارے اندر امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہے، ہمارے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت ہے، لیکن ہماری معرفت اور لشکر یزید کی معرفت میں کیا فرق ہے؟ لشکر یزید کیا، جس طرح سے آج ہم اور آپ معرفت کو جو نام دیتے، معرفت معرفت معرفت، معرفت سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ کی شکل و صورت جانتے ہوں، امام زمانہ کا نام جانتے ہوں، امام زمانہ کے القاب جانتے ہوں۔ اگر معرفت اسے کہتے ہیں تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرتا چلوں، کربلا میں جو افراد امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے اندر بھی معرفت امام حسین تھی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم جس سے لڑنے آئے ہیں یہ امام حسین ہے، وہ جانتے تھے ہم جس سے لڑنے آئے ہیں یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ علی کے لاڈلے ہیں، یہ سیدہ کے دلارے ہیں، انہیں پتا تھا۔ لیکن اگر وہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی تو امام حسین علیہ السلام کی صفات کی معرفت نہیں تھی، منصب کی معرفت نہیں تھی۔ وہ فقط و فقط امام حسین کو رسول کا نواسا سمجھ رہے تھے، وہ فقط و فقط امام حسین کو علی کا بیٹا سمجھ رہے تھے۔ لیکن حقیقت اگر امام حسین علیہ السلام میں دیکھی جائے، اگر سب سے بڑی صفت دیکھی جائے تو وہ صفت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام ولی خدا تھے، خلیفہ خدا تھے۔ اگر یہ لوگ کسی چیز سے غیر آشنا تھے تو وہ یہ کہ یہ لوگ امام حسین کے منصب کو نہیں پہچانتے تھے، منصب سے غیر آشنا تھے، منصب کی حقیقتوں کو نہیں جانتے تھے، امامت کی صفات نہیں جانتے تھے، تو لہذا انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ اب اگر ہم اور آپ امام زمانہ کے بارے میں جانے، امام زمانہ کی یہ صفات، وہ صفات، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، لیکن امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منصب کے حوالے سے نہ جانتے ہوں۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، معرفت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امام حسین کی معرفت ہے تو معرفت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، یعنی وہ امام حسین کی اطاعت کر رہا ہے۔ اگر وہ اطاعت نہیں کر رہا ہے تو یقیناً 100% اس کے اندر معرفت امام حسین نہیں ہے۔ اسی طرح آج اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فرمائشات پر عمل کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جن سے امام زمان راضی ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں جن سے امام زمان راضی نہیں ہے، تو یقیناً ہمارے اندر معرفت امام زمان ہے۔ میں فی الحال
امامت کے منصب کے حوالے سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاکہ ہم یہ جانیں کہ جس منصب کے ہم پیروکار ہیں، جن شخصیات کے ہم پیروکار ہیں، آخر وہ منصب ہے کیا۔ اولاً اگر روایتوں میں آپ جائیں تو منصب امامت کی خداوند متعال نے جب معرفی کی تو معرفی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں خداوند متعال رسول اللہ سے خطاب کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ منصب نہیں پہنچایا، یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یہ دیکھیں خدا کتنے سخت لہجے میں خطاب کر رہا ہے، گویا خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ مسئلہ ولایت اور مسئلہ امامت میں اتنا حساس ہوں کہ اگر یہ رسول کے جسے میں نے رسول بنا کے بھیجا، یہ رسول اگر تبلیغ ولایت نہ کرے، امامت لوگوں تک نہ پہنچائے، تو جو کچھ اس نے انجام دیا ہے یا جو کچھ کار رسالت انجام دیے ہیں گویا کچھ انجام بھی نہیں دیا۔ یہ خداوند متعال گویا ہمیں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم جب رسول سے ایسا خطاب کر رہے ہیں تو سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ یہ عظمت بتا رہا ہے خداوند متعال منصب امامت کی۔ اسی طرح روایتوں میں اگر آپ جائیں تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر روئے زمین پر، اس زمین پہ خداوند متعال اس زمین کو حجت خدا سے خالی کر دے، یا اس زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ خدا اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھے گا، کوئی نہ کوئی اس زمین پہ حجت ہے۔ امام وقت یا پھر امامت کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے، آپ اصول کافی میں جائیں، اصول کافی میں سب سے پہلی روایت آخر ضرورت کیا ہے امام کی، ہم کس لیے کسی امام کی بیعت تلے رہیں، یا ہمیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی امام کا ہونا ضروری ہے اور اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس کی بیعت ہم پر واجب ہے، کیا وجہ ہے، کیوں امامت کی ضرورت ہے، کیوں حجت خدا کی ضرورت ہے۔ اصول کافی میں اگر آپ جائیں تو بڑی خوبصورت روایت ہے، ایک صاحب امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے مولا کیا ضرورت ہے امامت کی، کیا ضرورت ہے حجت خدا کی؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق فثبت ان له سفراء، سوال کیا کہ کیا ضرورت ہے، کیا دلیل ہے کہ حجت خدا کا ہونا ضروری ہے؟ حضرت نے کیا فرمایا کہ ہمارے لیے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان لنا خالقا کوئی پیدا کرنے والا ہے، صانعا کوئی بنانے والا ہے، جب یہ تمام چیزیں ثابت ہو جائیں گی ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق، یہ جملہ اس جملے پہ دقت کریں، جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی خدا ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اور وہ خدا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق، وہ خدا تمام چیزوں سے بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، یعنی اتنا بلند و بالا ہے کہ اس تک کوئی شے پہنچ نہیں سکتی۔ یا خود حضرت معصوم اسی روایت میں فرماتے ہیں خود ہم خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے تاکہ ہم اپنے مسائل خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، ہم خدا سے سوال نہیں کر سکتے تاکہ اپنی مشکلات خدا کی بارگاہ میں جا کے حل کریں، کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا بہت ہی بلند و بالا ہے، فثبت ان له سفراء، بس یہ بھی ثابت ہو جائے گا ضرور اس کے کوئی نہ کوئی سفیر ہوں گے جو اس کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے اور ہمارا پیغام اس خدا تک پہنچائیں گے۔ تو خلاصہ کلام خداوند متعال کو ہم جتنا زیادہ بلند و بالا ثابت کریں گے اتنا ہی زیادہ حجت خدا کی طرف ہمارا اضطرار بڑھے گا، ہماری مجبوریاں بڑھیں گی، ہماری ضرورت بڑھے گی، ہم محتاج ہوں گے ایک حجت کے۔ لیکن اگر خدا کو آپ نے گھٹا دیا یا خدا کو
طاقتور نہ سمجھا، چھوٹا سمجھا، تو یقیناً آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کو بلند و بالا ثابت کیا تو گویا آپ کو کسی نہ کسی ایک وسیلے کی ضرورت ہے، ایک حجت کی ضرورت ہے۔ آپ یہی وجہ ہے وہ افراد جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کا زیارت نامہ لیں تو اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے کھڑے ہوں تو 50 مرتبہ یا 60 مرتبہ یا بعض روایتوں میں ہے ایک تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی ادا کریں۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ یعنی جتنا ہی زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ خدا بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، خدا بہت بڑا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم امام علیہ السلام کی طرف نیازمند ہوں گے۔ یعنی جتنا بلند و بالا خدا کو ثابت کریں گے اتنی ہی زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے وہ افراد یا وہ ذاکرین یا بعض نادان جو توحید میں شک کرتے ہیں یا توحید میں خدشات پیدا کرتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کو بڑھانے کے لیے یا مولا امیر علیہ السلام کو بڑھانے کے لیے خدا کی بعض صفات سے مقابلہ کر دیتے ہیں، خدا کی صفات ذاتی سے مقابلہ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑے سے بے وقوف، وہ تھوڑے سے یقیناً بے وقوف ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہم جتنا زیادہ خدا کو بلند و بالا ثابت کریں گے ذات امیر المؤمنین اتنی ہی زیادہ بلند و بالا ثابت ہوگی۔ مثلا آپ فرض کریں کہ ایک وقت ہے کہا جائے کہ وہ فلاں صاحب فلاں کے اسسٹنٹ ہیں یا فلاں آدمی کے اسسٹنٹ، ایک نارمل آدمی، تو جتنی اس کی ویلو ہے اس سے تھوڑی کم اس کی ویلو ہوگی۔ جب اس کی کوئی ویلو نہیں ہے تو اس کے اسسٹنٹ کی کیا ویلو ہوگی؟ لیکن ایک وقت کہا جائے کہ وہ فلاں پرائم منسٹر یا فلاں بادشاہ کے وزیر ہیں یا فلاں ہیں فلاں ہیں، تو یہاں پہ اس وزیر کی ویلو یا اس پی اے جو منتریوں وغیرہ کے ہوتے ہیں ان کے پی اے یا اسسٹنٹ، ان کی ویلو میرے خیال سے بڑے بڑے منتریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو پرائم منسٹر کا مثلا اسسٹنٹ ہو جائے اس کی ویلو منتریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت کا وزیر ہے۔ اب ذرا سوچیں اگر ہم یہ کہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام خدا کی طرف سے منسوب ولی ہیں یا خدا کی طرف سے جانشین ہیں یا خلیفہ خدا ہیں، تو سوچیں اہل بیت کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ میں نے اپنی مجلسوں میں بھی یہ جملہ کہا ہے، امیر المؤمنین کا سب سے بڑا کمال، حضرت امیر علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے، اور یقیناً امیر المؤمنین علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت عبادت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کس طرح خداوند متعال کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ پیش ہوتے تھے، خضوع کے ساتھ پیش ہوتے تھے۔ آپ دعائے کمیل پڑھیں، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے جملات دیکھیں، خدا کے سامنے کس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے آپ کو حقیر ثابت کیا، اور یقین جانے خداوند متعال کے سامنے امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ حقیر ثابت کرنا اپنے آپ کو حضرت امیر کی بادشاہت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین بادشاہ عالم۔ تو خلاصہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم خدا کو بلند و بالا ثابت کریں گے اتنا ہی ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف جانے پر مجبور ہوں گے، اہل بیت کی ضرورت ثابت ہوگی۔ روایتوں میں ملتا ہے، اصول کافی کی ہی ظاہراً روایت ہے امامت کی ضرورت کے حوالے سے کہ امامت کی کیا ضرورت ہے، امامت کا نقش کیا ہے ہماری زندگی میں، کس طرح ہم ایک امام کے لیے مجبور ہیں، حجت خدا کے لیے ہم مجبور ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب ہشام ابن حکم امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، تو ہشام ابن حکم سے ظاہراً امام صادق علیہ السلام، کیونکہ ہشام امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو امام صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہشام کل تم نے وہاں بصرہ میں کیا کیا اس کے ساتھ، وہ جو عالم وہ جو علامہ اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہشام ابن حکم نے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے تو تھوڑا سا فرمایا مولا میں آپ کے سامنے زبان کھولوں، حضرت نے فرمایا ہشام
جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسے انجام دو، یعنی بتاؤ کیا ہوا۔ پھر شام نے بیان کرنا شروع کیا کہ مولا جب میں اس کی مجلس میں پہنچا، طولانی روایت ہے، میں مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے اطراف لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور کوئی علامہ کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے، اس سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو جب میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نے کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا الک عین، کیا تیری آنکھ ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو وہ فوراً غضبناک ہو گیا کہ یہ کیسے تمہارے بچوں والے سوال ہیں؟ تو میں نے کہا آپ جواب دیں، انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا کہ میرے سوال بچوں والے تھے یا بزرگوں والے۔ پھر کہ اچھا ٹھیک ہے پوچھو، اگرچہ تمہارے سوال احمقوں والے ہیں، پاگلوں والے ہیں۔ ہشام ابن حکم نے شروع کیا، فرمایا الک عین، کیا تیری آنکھ ہے؟ کہ نعم، کہ فما تصنع بہ، کہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کہ کیا تیرے کان ہیں؟ کہ ہاں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ اس کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں۔ کہ کیا تیری ناک ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس کے ذریعے سے ہم سونگھتے ہیں۔ کہ کیا تیرا منہ ہے؟ کہ ہے۔ کہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہو؟ کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم کھانے کھاتے ہیں، مختلف ڈشیں کھاتے ہیں، فلا فلا۔ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، پھر ہشام ابن حکم نے فرمایا الک قلب، کیا تیرے پاس دل ہے؟ کہ ہاں۔ کہ دل سے کیا کرتے ہو؟ کہ دل کا کام یہ ہے کہ جب میں جو چیز کھاتا ہوں یا جو چیز پیتا ہوں یا جو چیزیں سنتا ہوں یا جو چیزیں دیکھتا ہوں، اگر کوئی چیز میں نے دیکھی اور میری آنکھ مشکوک ہو گئی کہ میں نے جو دیکھا وہ فلاں صاحب تھے یا فلاں صاحب، یا جو آواز میں نے سنی اگر میں مشکوک ہو گیا یہ فلاں کی آواز تھی یا فلاں کی آواز، یا پھر جو میں نے کھایا اگر میں مشکوک ہو گیا کہ یہ کون سی چیز میں نے کھائی، یہ کس چیز کا ٹیسٹ تھا، تو جب میں مشکوک ہو جاؤں یا پھر سننے میں مشکوک ہو جاؤں، دیکھنے میں مشکوک ہو جاؤں، سونگھنے میں مشکوک ہو جاؤں، تو دل کا کام یہ ہے کہ دل تشخیص دیتا ہے یہ فلاں فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں فلاں چیز ہے، یہ جو آواز یہ جو تم نے دیکھا یہ فلاں فلاں تھے۔ تو دل کا کام یہ ہے کہ شک سے دور کرتا ہے، ارتداد سے دور کرتا ہے، حقیقتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یقین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ہشام ابن حکم نے فرمایا یعنی خداوند متعال نے تمہارے اعضاء و جوارح کو بنانے کے بعد دل کو قرار دیا ہے تاکہ دل تمہیں تمہاری شک سے دور کرے اور حقیقت اور یقین کی منزلوں تک لے کے جائے کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ کہ اچھا کیا تمہاری ناک خراب ہے؟ کہ نہیں، صحیح ہے۔ کہ کیا تمہارا منہ خراب ہے؟ کہ نہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ کہ آنکھ خراب ہے؟ کہ وہ بھی صحیح ہے۔ کہ پھر اس کا مطلب کیا کہ خداوند متعال نے دل ان تمام چیزوں کا امام قرار بنایا، دل کو خداوند متعال نے ان تمام اعضاء و جوارح کا امام بنایا ہے۔ تو پھر سے اس نے یہی کہا کہ اس لیے کیونکہ جب دل مشکوک، جب یہ تمام اعضاء و جوارح مشکوک ہو جائیں تو دل کا کام یہ ہے کہ دل ان کی شک سے انہیں ان کی شک سے دور کرتا ہے۔ ہشام نے خطاب کیا کہ اے ابو مروان ذرا بتا وہ خدا کہ جس نے تیرے اس مختصر وجود کو بغیر امام نہیں چھوڑا، اس مختصر سے وجود کو بغیر امام نہیں چھوڑا، کیسے ممکن ہے خداوند متعال اس پوری کائنات کو بغیر امام چھوڑ دے؟ یہ پوری کائنات کے لیے کوئی امام نہ بنائے؟ یہ جو اپنے شکوک کہاں دور کریں گے؟ جو لوگ، ہم جیسے لوگ کسی مسئلے میں شک میں پڑ جائیں گے، دین کے حوالے سے شک میں پڑیں گے، دنیا کے حوالے سے شک میں پڑیں گے، تو ہم اپنی شک کہاں دور کریں گے؟ ہم یقین کی منزلوں میں کہاں جائیں گے؟ اب وہ پریشان ہو گیا کہ تم ہو کون؟ کہ میں ہشام ابن حکم ہوں۔ تو خلاصہ کلام، دل خداوند متعال نے قرار دیا امامت کے لیے تمام چیزوں پر۔ ذرا سوچیں، خدا نے ایک مختصر وجود کے لیے امام قرار دیا ہے، اس پوری کائنات کے لیے کیسے ممکن ہے خداوند متعال نے کوئی امام قرار نہ دیا ہو؟ تو عزیزان محترم، حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ امامت کی عظمت ہے، امامت کی اہمیت ہے۔ بغیر امامت یا بغیر حجت خدا یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ذہناً روایت ہے، امام
صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سے خداوند متعال نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، منذ خلق اللہ آدم، یا جب سے خدا نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو بنایا، اس کائنات کو، اس دنیا کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے۔ مثلا امیر المؤمنین کے زمانے میں جائیں، امیر المؤمنین کے زمانے میں جب لوگ پریشان ہوتے تھے، لوگ اپنے سوال، لوگوں پر جب سوال وارد ہوتے تھے تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ امیر المؤمنین کے پاس، اپنے سوالوں کے جواب لے کے آتے تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ اما ظاہر مشہور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگ ملاقات کرتے ہیں، او غائب مستور، یا یہ کہ حجت خدا غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ جیسے آج ہمارے دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پوشیدہ ہیں۔ سائل بہت ہی عقل مند تھا، سائل نے سوال کیا کہ مولا جب حجت خدا ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، مشہور ہوگی تو یقیناً ہم اس کے پاس جائیں گے، لیکن فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، لیکن جب حجت خدا غائب ہوگی، مستور ہوگی، پوشیدہ ہوگی، لوگ استفادہ کیسے کریں گے؟ لوگ اس حجت سے کس طرح فائدہ حاصل کریں گے؟ سائل بہت ہی عقل مند تھا کہ کس طرح سے اس حجت غائب سے لوگ استفادہ کریں گے۔ اب یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما ينتفع الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ ٹھیک اسی طرح اس حجت غائب سے لوگ استفادہ کریں گے جس طرح لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں جب سورج کو بادل گھیر لیتے ہیں۔ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مثال کو زیادہ واضح کرتا چلوں۔ جب سورج پوشیدہ ہو جاتا ہے، آخر سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ کی وجود کی مثال سورج کے مانند کیوں دی ہے؟ یہاں کچھ نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ امام نے اس لیے دی ہے کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو ہر وہ انسان جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو ہر وہ انسان کہ جس کی آنکھیں سلامت ہوتی ہیں وہ سورج کا انتظار کرتا ہے، یا اسی طرح جب سورج غائب ہوتا ہے، اگرچہ سورج غائب ہے لیکن وہ اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب بادل ہو جاتے ہیں دن میں تو کیا بالکل اندھیرا ہو جاتا؟ نہیں آقا جان، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ لائٹ جو پہلی ہوتی ہے اس کی بنسبت یہ لائٹ بہت ہی ہلکی ہوتی، کم ہوتی ہے، لیکن اگر زمین پہ آپ سوئی بھی ڈال دیں تو وہ بھی آپ ڈھونڈ سکتے، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ تو پہلی یہ کہ اگر سورج غائب بھی ہو جائے تب بھی اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگرچہ غائب ہیں، اگرچہ مستور ہیں، اگرچہ پوشیدہ ہیں، لیکن اپنے وجود کا اثر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم امام زمانہ کے وجود سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل سب سے بڑی ہماری خود سانسوں کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، ہم تمہارے گھروں پہ آتے ہیں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم تمہارے دروازوں پہ دق الباب کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت فرماتے ہیں اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے، اگر ہم تمہارے اوپر اپنی نظر نہ رکھتے تو تمہارے دشمن تمہیں پھاڑ کھاتے۔ یقیناً امام زمانہ کے وجود سے ہم سب استفادہ لے رہے ہیں، ہم سب استفادہ کر رہے ہیں امام زمانہ کے وجود سے۔ ایک دوسری یہ کہ جب سورج غائب ہوتا ہے تو ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں سلامت ہو، جو چیزوں کو محسوس کر سکتا ہو، جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہو، وہ سورج کا انتظار کرے گا۔ وہ کہے گا ذرا دیکھو کیا سورج نکلا یا نہیں نکلا۔ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجے گا، کہے گا جاؤ دیکھ کے آؤ کیا سورج نکلا یا نہیں نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، وہ چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو درک کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ہے۔ اگرچہ امام زمانہ غائب ہے لیکن ان کا اثر ہم تک پہنچتا ہے۔ دوسرا جو میں نے نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ کہ جن کی آنکھیں سلامت ہیں وہ سورج کا انتظار کریں گے۔
امام صادق علیہ السلام نے امام زمانہ کی مثال سورج کے مانند اس لیے دی کیونکہ ہر وہ انسان کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل کی آنکھیں زندہ ہیں، جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جس کے اندر نورانیت ہے، وہ امام زمانہ کا انتظار کرے گا، اور لیکن جس کا دل مر چکا ہو، جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، اس کے لیے برابر امام زمانہ ہو نہ ہو، جس طرح ایک اندھے کے لیے برابر سورج ہو نہ ہو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مثال سورج کے مانند دی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کیا جائے، جس طرح سے وہ انسان کی جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے وہ انتظار کرے گا، اسی طرح وہ انسان کے جس کا دل زندہ ہو وہ امام زمانہ کے وجود کا انتظار کرے گا، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرے گا۔ اور یقیناً جو میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف اپنی گفتگو کا بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ شیخ باقر شریف قرشی نے ظاہراً یہ روایت امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا، ہمیں عظمت نہیں معلوم امام زمانہ کی کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم جس دور میں ہیں اس دور کی کیا فضیلتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم جس امام کے زیر سایہ ہیں اس امام کی فضیلت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا لخدمتہ ایام حیاتی، تو میں اپنی زندگی کے بہت سارے لمحات یا اپنی پوری زندگی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ ظاہراً یہی روایت امام صادق علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن شیخ باقر شریف قرشی جو ایک بہترین محدث، بہترین مؤدب اور بہترین تاریخ نگار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کی طرف اس حدیث کو منسوب کیا ہے۔ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر کرنا گویا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم امام زمانہ کی عظمت سے غافل ہیں، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صفات کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وجود سے غافل ہیں، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار نہیں کر رہے ہیں، حقیقی منتظر نہیں ہیں۔ اگر آپ جائیں، بہت ساری دعویٰ بہت آسان ہے، آج ہم سب کا دعویٰ ہم امام زمانہ کے منتظر، ہم امام زمانہ کے چاہنے والے، ہم امام زمانہ کا نعرہ لگانے والے، ہم امام زمانہ کے عاشق، لیکن یقیناً اگر آپ دقیق غور کریں، فکر کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا یا مجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم اندر سے بالکل کھوکھلے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ ہم اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ آقا جان، نماز دین کے ابتدائی امور ہے، دین اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ ہم صرف نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو مؤمن سمجھنے لگتے ہیں۔ امام زمانہ کی عظمتوں سے اگر آپ کے اندر امامت و ولایت کی معرفت نہ ہو تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ میں نے وہ زمانے دیکھے کہ جہاں لوگ دعوے دار تھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آپ پڑھیں، ایک بہت بڑے صحابی، میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی فی الحال، بہت بڑے صحابی، جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی باغی شان سے تو وہ آئے، اور آنے کے بعد پتہ ہے امام حسن علیہ السلام کو کس طرح سے سلام کیا؟ کہ السلام علیک یا مضل المؤمنین، سلام ہو اس پر کہ جس نے مؤمنین کو رسوا کر دیا، مؤمنین کو ذلیل کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی۔ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں امامت کی معرفت نہیں ہے، منصب امامت کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں منصب امامت کی معرفت ہوتی تو انہیں پتا ہوتا امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط عصمت ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے کوئی خطا صادر نہیں ہو سکتی۔
اگر انہیں منصب امامت کا علم ہوتا، اگر یہ امام زمان کی حقیقی معرفت رکھتے تو یہ اس طرح کا فعل انجام نہ دیتے۔ پھر امام نے فرمایا تم امام ہو یا میں، کہ آپ، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں امامت کی شرطوں میں سے ایک عصمت ہے؟ کہ ہاں۔ کہ پھر کیوں نہیں اطاعت کر رہے ہو؟ اطاعت کرو، میں جیسا کروں بس ویسا کرو۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، کچھ لوگ خراسان سے اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں عرض کرنے لگے امام رضا علیہ السلام کہ آپ قیام فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ننگی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا ادخل فی ھذا التنور یا ادخلوا فی ھذا التنور، کہ اس تنور میں کودو۔ اب وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، یا ابا الحسن کیا آپ ہمیں جلانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی معرفت تھی، اتنی اچھی معرفت بقول ہم اور آپ کی تلواریں کہہ رہے تھے آپ کے لیے ننگی تلواریں حاضر ہیں، آپ قیام فرمائیں۔ لیکن ایک غلام کی معرفت دیکھیں، غلام آیا ہارون مکی، فرمایا ادخل فی ھذا التنور، غلام نے نہ چھو نہ چرا، کوئی سوال بھی نہیں کیا، مولا کیوں؟ تنور میں کود گیا۔ پھر امام نے مخاطب ہو کے فرمایا بتاؤ تمہارے خراسان میں اس غلام کی طرح کتنے ہیں؟ کہ خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے اس غلام کی طرح۔ سوچے اتنے چاہنے والوں میں اس غلام کی طرح ایک بھی نہیں، جبکہ سارے کے سارے امامت کی معرفت کے دعوے دار تھے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ میں کیوں امامت پہ زور دے رہا ہوں؟ یقین جانے، یقین جانے، میں پورے دعوے سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر کسی انسان کے اندر اگر کچھ گناہ انجام دے دیے ہیں، یا پھر وہ دینی مسائل میں کوتاہی کر رہا ہے، یا اس سے نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزے قضا ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ ایک نہ ایک دن سدھر جائے گا، ہدایت پا جائے گا، اور وہ نمازوں میں پابندیاں انجام دینے لگے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر معرفت امام نہ ہو، کسی انسان کے اندر امام شناسی نہ ہو، تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی صورتحال اس کے بچنے کی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے امامت کو نہیں پہچانا تو آپ نبوت کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، اور نبوت کو نہیں پہچانا تو آپ خداوند متعال کی وحدانیت سے بھی غافل رہیں گے۔ تو امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کو مخلصین کی ضرورت ہے، امام زمان کو منتظرین کی ضرورت ہے، حقیقی منتظرین کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو یہ چیخ اور چلائے نہ کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم امام زمانہ کے عاشق ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا چلوں اور اپنی بحث کو یہیں پہ ختم کر دوں۔ آپ نے ایک مرد صابونی کا قصہ سنا ہوگا، ایک صاحب علی ابن مہزیار، یا روایتوں میں کچھ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک صاحب آئے، اور آنے کے بعد ایک صابن فروش دکان، ایک پرچون کی دکان، کرانے کی دکان جس پہ صابن وغیرہ وہ بیچتا تھا، اس کی دکان پہ اور آنے کے بعد کفن و کافور خریدا کہ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو اس نے پورا بتایا کہ پڑوس میں یا پاس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئے ہوئے ہیں، اور وہ کسی ایک مومن کے غسل و کفن کا انتظام کروا رہے ہیں، کہ وہ مولا کا چاہنے والا تھا۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی طرح مجھے امام زمانہ کی خدمت میں لے کے چلو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلوں گا، لیکن وہاں پہنچ کے امام زمانہ سے اجازت طلب کروں گا، اگر امام زمانہ نے اجازت دے دی تو میں تمہیں امام زمانہ کی خدمت میں لے کے چلوں گا۔ اب یہ چل دیے ساتھ میں، راستے میں پہنچے تو اس بندے یہ مومن نے کہا کہ چلو، تو آگے پہنچے تو دیکھا ایک نہر یا بہت ڈھیر سارا پانی تھا۔ تو وہ جو بندے مومن امام زمانہ کی جانب سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا بسم اللہ کہو اور اس پانی پہ چلنے لگو۔ تو یہ ڈر رہے تھے کہ چلو، وہ خلاصہ بسم اللہ کہے کہ پانی پہ چلنے لگے، یہ بھی مرد صابونی یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بیچ دریا میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً بارش ہونے لگی۔ اب جب بارش ہونے لگی تو ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں آ گیا کہ اما صابن تم اپنی چھت پہ رکھ کے آئے ہیں، بارش کی وجہ سے صابن سارے بھیگ جائیں گے، گل جائیں گے۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ وہیں ڈوبنے لگے۔ خلاصہ کلام اس مرد مومن نے اسے باہر نکالنے کے بعد کہ یہاں تم کھڑے ہو جاؤ، میں امام زمانہ کے پاس جا رہا ہوں، امام زمانہ سے اجازت لے کے تمہیں لے کے چلا جاؤں۔ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں یہ بندے یہ مومن پہنچا، تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا خیال یا جس کا دماغ یا جس کی فکر صابون میں ہو، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔
یعنی آپ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ امام زمانہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے دماغ و خیال میں ایک صابون ہے، ایک حقیر سی شے، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے امام زمانہ کو اس صابون سے بھی حقیر سمجھا۔ اب میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، وہ افراد جو کربلا کی زیارتوں کے لیے جاتے، کربلا کی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ان کے مقاصد یقیناً کربلا کی زیارت ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد جو کربلا کی زیارت صرف ایک تفریح کی غرض سے جاتے، جب انہیں ایک چھٹی ملتی تو سوچتے ہیں چلو اس چھٹی میں گھوم آئے، جا کے ٹہل آئے جا کے۔ آج کل ایسے بہت سارے، میں جانتا ہوں، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی اس طرح کے جملات، میں نے کافی تقریباً ہڑکایا انہیں۔ یا بعض افراد وہاں جانے کے بعد شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، یہ کام وہ کام فلاں فلاں فلاں۔ روایتوں میں ہے جب آپ کربلا میں پہنچے تو چپ چاپ رہیں، خاموش رہیں، کوئی بات چیت نہ کریں۔ آج کل دیکھیں کربلا میں جب ایک فلاں جگہ سے آ گیا، ایک فلاں جگہ سے آ گیا، اور ملنے کے بعد کوئی یہ بزنس کیسی چل رہی ہے، وہ کیسا چل رہا ہے، وہ فلاں 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 فلاں۔ خلاصہ کلام، جب آپ کسی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں، بالخصوص امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا امام زمان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو کب زیارت ہوگی؟ جب آپ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں، نہیں تو فقط و فقط وہی مرد صابونی کی طرح حال ہوگا۔ ہم کہہ تو رہے ہیں زبان سے امام زمانہ کی زیارت یا کربلا کی زیارت، لیکن ہماری فکر میں ہمارے بزنس ہے، ہماری فکر میں ہمارے دھندے ہیں۔ امام زمانہ کی معرفت بہت اہم ہے۔ کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا، اور وہ افراد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئے، یقیناً انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو بخوبی پہچانا تھا، اتنا بہترین پہچانا تھا کہ امام حسین شب عاشور چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ ایسا نہ سوچیں امام حسین علیہ السلام ان سے ناراض تھے، نہیں آقا جان، ناراض نہیں تھے، راضی تھے۔ امام حسین نے فرمایا میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور باقاعدہ امام حسین نے شب عاشور یہ بتا دیا کہ جو بھی میرے ساتھ صبح عاشور تک رہے گا وہ یقیناً مارا جائے گا، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، یقیناً مارا جائے گا۔ لیکن کسی نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، چراغ بجھا دیا۔ پھر جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا تھا۔ صرف یہی نہیں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد جناب زینب نے جملہ کہا کہ بھیا حسین، کہ آپ کو یقین ہے کہ کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا تو یہ آپ کے اصحاب آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ اچھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا پتہ یہ جملہ کیوں کہہ رہی؟ کیونکہ زینب نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب علی کے گلے میں رسن ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ جناب زینب نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب خانہ علی، خانہ وحی پہ حملہ کیا جا رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھیا حسین، آپ کو یقین ہے کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا تو یہ لوگ مدد کریں گے؟ روایتوں میں ملتا ہے کچھ لوگ حبیب ابن مظاہر کے پاس دوڑتے ہوئے گئے کہ حبیب کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی تلواروں کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنے گھوڑوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ عجب نہیں، اس نے کہا حبیب تم یہاں گھوڑوں کو آمادہ کر رہے ہو، تلواروں کو آمادہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کی بیٹی زینب کو تو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب روایتوں کے جملے ہیں، اصحاب میں کوہرام، رونا شروع کیا اصحاب نے۔ جناب حبیب ابن مظاہر ایک طرف سے آئے، جناب زہیر بن قین دوسری طرف سے آئے، سب کو بلایا کہ سب لوگ آ جاؤ۔ جناب زینب کے خیمے کو گھیر لیا، اپنی تلواروں کو نکالا اور آواز دیا ہے شہزادی آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنے آقا اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شجاعت تھی ان کے اندر۔ امام صادق ان اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اصحاب کے اندر قوت ایمانی تھی، انہیں نہ تلواروں کا ڈر ہے، نہ نیزوں کا ڈر ہے، نہ بھالوں کا ڈر ہے۔
یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے آشنا تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت تھی۔ میں نے اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہا، وہ روایتیں جو آپ اہل بیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں امام حسین پہ رونے کے حوالے سے، اگر اصحاب امام حسین پہ اس طرح سے رویا جائے تو اصحاب امام حسین کا حق بنتا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ساتھ دیا۔ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ پڑھیں، دیکھیں کس طرح سے امام حسین سے عشق تھا، کس طرح سے امام حسین سے محبت تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، وہ خط میں جب حبیب کو مخاطب کیا تو رجل فقیہ استعمال کیا، اے شخص فقیہ۔ حبیب ابن مظاہر نے جیسے امام حسین کے خط کو لیا، چوما اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ یہ کیسا وقت آ رہا ہے، ایک آقا، ایک شہزادہ غلام سے مدد مانگ رہا ہے۔ روز عاشورہ روایتوں میں ملتا ہے حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب کو گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، اور روایتوں میں ملتا ہے خوب روئے۔ جب رونے لگے تو اتنے میں مسلم بن اوسجہ آئے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم جاؤ گے؟ میں تم سے بڑا ہوں، میں سن رسیدہ ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ کہ دونوں میں بحث ہونے لگی، وہ کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، حسین پہ قربان ہوں گا، وہ کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی پلکیں جو ہیں یہ پلکیں گر جاتی تھی، پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جب یہ لڑنے کے لیے گئے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے اور رو رہے تھے کہ میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے ان دشمنان اہل بیت کا مقابلہ کروں گا۔ تو حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کی پلکوں کو باندھ دیا اوپر کہ جاؤ مسلم اب جنگ کرو جا کے۔ روز عاشورہ جب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، گھوڑے سے زمین پہ گرے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام اصحاب کے جنازوں پہ نہیں گئے، بعض اصحاب کے جنازوں پہ گئے۔ ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جب حبیب ابن مظاہر کے جنازے پہ گئے، کیونکہ حبیب سے بہت ہی زیادہ پیار تھا، صرف پیار نہیں بلکہ بچپن کے ساتھی تھے حبیب ابن مظاہر۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب ابن مظاہر کا سر اپنے دامن پہ رکھا۔ امام فرماتے ہیں اے حبیب کیا تم بھی مجھے چھوڑ گئے؟ اے حبیب تم بچپن کے دوست ہو۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب ابن مظاہر کے گالوں کو صاف کیا، گالوں پہ جو تھوڑی تھوڑی خاک تھی اس خاک کو ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور جنت کی بشارت دی۔ میں کہوں گا حبیب کتنے خوش قسمت ہو، حسین ابن علی تمہارے جنازے پہ آیا، تمہارے چہرے کو صاف کیا، تمہارے گالوں سے مٹی کو ہٹائے۔ ارے ہائے وہ دن یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب حسین کربلا میں عصر عاشوراء گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دے رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا۔ روایتوں میں ملتا ہے حسین خاک میں غلطیدہ ہے، رخسار امام کا زمین پہ ہے، خاک بدن پہ ہے، امام کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ امام نے احساس کیا کوئی مجھ سے قریب آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سینے پہ ایک وزن محسوس کیا، وہ وزن کوئی اور نہیں شمر ملعون تھا۔ شمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، خاک نہیں صاف کر رہا، امام حسین کی گردن کو تن سے جدا کر رہا ہے۔ فاطمہ کی آواز اے شمر میرے بچے کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے۔ لا لعنت اللہ للقوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما،
پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشانی حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے سب مل کے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تم سے کیا مانگوں بھلا مولا حسین ابن علی. دل کے حالات کے بس مولا تم ہی محرم ہو. ذرا سی دیر کو کربو بلا میں آنا ہے. حسین دیر کو کربو کسی کے سامنے کیوں حال دل سناؤں میں. یار غیر پہ کیوں حاجت سناؤں میں. امام آپ کا بابا رسول نانا ہے. جن کی شام سحر ہے تمہارے نام حسین. میں دل سے کرتا ہوں ان سب کا احترام حسین. جو قادرین ہے ان کو گلے لگانا ہے. بلند ماتم زنجیر کی یہ منزل ہو. میرا لہو بھی تو خاک شفا میں شامل ہو. تمہارے نام پہ اپنا لہو بہانا ہے. حیات کم ہے تو بس اتنی زندگی دے دو. حسین روضے کے اپنے مجاوری دے دو. غلام کس کا ہوں دنیا کو یہ
پر میں جاؤں گا، علم جو ٹھنڈا ہوا تھا وہاں سجاؤں گا، در وفا پہ مجھے بھی علم اٹھانا ہے۔ ارسلان کو جاذب کو باخدا ہے یقین، تمہارا ہاتھ ہے سر پہ